لوگ بڑے عجیب انداز سے پوچھتے ہیں کہ کیا عورتوں کا بھی اعتکاف ہوتا ہے؟ بھئی بالکل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعتکاف کیا ہے، ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا ہے، اولیاء اللہ نے بھی اعتکاف کیا ہے، جتنی بھی اللہ کی نیک بندیاں تھیں سب نے اعتکاف کیا ہے۔ صحابیات کے اندر بھی اعتکاف کا معمول تھا۔ اعتکاف جس طرح مردوں کے لیے سنت ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اعتکاف کرنا سنت ہے۔ جس طرح ان کا خدا ہے، ان کا رسول ہے، وہ دین کے احکامات کے پابند ہیں، اسی طرح عورتیں بھی دین کے احکامات کی پابند ہیں۔ ان کا بھی رسول ہے، ان کا بھی خدا ہے، ان کو بھی عبادت کا حق حاصل ہے، وہ بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ جس طرح مرد حضرات وہ اعتکاف کے لیے 10 دن مسجد میں اپنا بستر ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ سنت اعتکاف ادا کرتے ہیں، تو اس طرح عورتیں بھی اعتکاف کریں گی۔ لیکن آج کل دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ مرد حضرات بھی بہت زیادہ سستی کرتے ہیں کہ اعتکاف میں نہیں بیٹھتے۔ بھئی جو فارغ ہے تو فارغ ہے، وہ بیٹھے، باقی اپنا وقت نکالنا نہیں ہے۔ میرے دوستوں، مسجد کے انتظامیہ سے، کمیٹی والوں سے گزارش یہ ہے کہ ایسے دوست احباب تیار کریں جو مسجد سے لوگوں کو، محلے سے لوگوں کو وصول کریں، اعتکاف کے لیے وہ وصول کریں۔ اعتکاف سے پورے اہل علاقے میں، اہل محلہ والوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، تو ہم کیسے وہ اس اعتکاف کو چھوڑ سکتے ہیں؟ تو مرد حضرات بھی وہ کوشش کریں اور اعتکاف میں بیٹھنے کا ابھی سے ارادہ اور نیت کریں۔ جہاں تک رہا یہ کہ عورتوں کے اعتکاف کا طریقہ کیا ہے، ان کا انداز کیا ہے، وہ کس طرح اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں، دیکھیں سب سے پہلے تو ہماری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم گھر کے اندر مسجد کا ایک حصہ مقرر نہیں کرتے۔ گھر کے اندر ایک ایسا حصہ ہونا چاہیے جو کہ جائے نماز ہو، مسجد ہو، جہاں پر خواتین اپنی عبادت کریں، نمازیں ادا کریں، اپنی تلاوت قرآن کریں، اپنی ذکر و اذکار کریں، اپنی تسبیحات کو مکمل کریں۔ مسجد گھر کے اندر ایک ایسا حصہ بھی مقرر کر لینا چاہیے۔ اگر آپ پہلے سے آپ نے مقرر کیا ہوا نہیں ہے تو اب وہ اعتکاف کی نیت سے ایک چھوٹا سا حجرہ، ایک چھوٹی سی جگہ یا گھر کا ایک کونا آپ مقرر کر لیں جس میں خواتین اپنا اعتکاف کریں۔ میرا مشورہ تو یہ ہے، بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک ایسا کمرہ ہونا چاہیے، حجرہ ہونا چاہیے جس کے اندر اٹیچ باتھ روم ہو، اور خواتین اس کمرے کے اندر، اس کمرے کے کسی حصے میں بیٹھ جائے، جن کو اپنی طبعی ضروریات کا خیال بھی آئے تو وہ اپنے اس حجرے کے اندر پوری کر سکیں۔ اگر بسا اوقات ایسا نہیں ہوتا، ایسے کمرے بنے ہوئے نہیں ہوتے جہاں بھی اٹیچ باتھ روم کا سسٹم نہ ہو، سسٹم ہو، تو ایسے بھی حجرے کے اندر آپ اعتکاف کر سکتی ہیں جس میں اٹیچ باتھ روم نہیں ہے۔ ہاں آپ یہ کہ اپنی طبعی ضروریات کے لیے، شرعی ضروریات کے لیے آپ اپنے حجرے سے باہر نکل سکتی ہیں، لیکن اس میں اس بات کا خیال ضرور کریں کہ جب آپ اپنے اعتکاف والی جگہ سے، جس جگہ کو آپ نے اعتکاف کی جگہ بنایا ہے، جس گھر کے حجرے کو، گھر کے کونے کو، کمرے کے کونے کو آپ نے اعتکاف کی جگہ بنایا ہے، تو وہاں سے نکل کر بیت الخلاء تک، واش روم جانے تک آپ اپنے کسی سے دوست، اپنے قریبی رشتہ دار سے یا گھر میں موجود افراد سے وہ بات چیت نہ کریں، اپنی ضرورت کو پورا کریں۔ ضرورت کو پورا کرنے کے بعد وہ اپنے اعتکاف والی جگہ پر واپس آ جائیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق کہ بھائی عورت وہ گھر کا کھانا، آٹا گوندنا، گھر کے کام کاج کرنا، ان چیزوں سے، تمام چیزوں سے اپنے آپ کو فارغ کر دیں۔ اس کا کوئی اچھا انتظام اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے اس کا کوئی بہتر انتظام کر لیں تاکہ آپ کو اعتکاف میں پریشانی نہ ہو۔ ہاں اگر کوئی آپ کو ایسا انتظام نہیں ہو سکتا، آپ کا معاملہ حل ہو نہیں سکتا، تو پھر بھی آپ اپنے گھر کے حجرے میں بیٹھ کر، جہاں پر آپ نے اعتکاف بھی کیا ہے، تو وہاں پر اپنی ضروریات کو پورا کر سکتی ہیں، آٹا گوندھ سکتی ہیں، کھانا بنا سکتی ہیں، لیکن بہتر عمل
عمل یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے جو ہے اپنی تمام ضروریات سے فارغ ہو جائیں، اپنے کام کاج کا انتظام پہلے سے کر لیں۔ باقی رہا اس مسئلے کا تعلق کہ اگر دوران اعتکاف جو ہے وہ حیض آ جائیں، پیریڈز آ جائیں یا ماہانہ بیماری آ جائے تو ہم کیا کریں، یا جو ہے آنے کا گمان ہو، ابھی آیا تو نہیں ہے لیکن ہمیں معلوم کہ ہر مہینے کی فلاں تاریخ کو جو ہمیں پیریڈز آتے ہیں، ماہانہ بیماری آتی ہے، حیض آتا ہے، یہ غالب گمان ہے، تو کیا ہم اعتکاف میں بیٹھے یا نہیں بیٹھیں؟ آپ بالکل اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں، آپ اعتکاف کر سکتی ہیں، جتنے دن آپ کے ہیں آپ اتنے دن اعتکاف کریں۔ باقی جس دن حیض آ جائے، جس دن آپ کے پیریڈز آ جائیں، ماہانہ بیماری آ جائے، اس دن آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ اس کو آپ جو ہے سال کے کسی دوسرے دن میں ایک دن آپ قضا کر سکتی ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہی ہوگا کہ آپ مغرب کے بعد جو ہے، بلکہ مغرب سے پہلے اعتکاف والی جگہ پہ بیٹھ جائیں اور روزے کے ساتھ بیٹھ جائیں اور روزہ بھی رکھیں، اور اگلے دن جو ہے غروب آفتاب کے بعد جو ہے آپ اعتکاف والی جگہ سے باہر نکلیں۔ دوران اعتکاف حیض آ جائے پھر بھی اس طرح ہوگا کہ آپ سال کے کسی اور دن میں ایک دن اعتکاف کی قضا کریں گی، مغرب کے بعد جو ہے آپ اعتکاف میں، بلکہ مغرب سے پہلے آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں اور اگلے دن غروب آفتاب تک آپ بیٹھی رہیں، لیکن ساتھ آپ کو ایک دن کا، اس دن کا روزہ بھی رکھنا لازم اور ضروری ہوگا۔